میں یہ چاہتا ہوں، چودھری صاحب میرے عزیز ہیں اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں یہ تلخ بات ان کے سامنے کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ان نوجوانوں نے آج اقبال کے بارے میں بات کی، قرآن مجید کا درس دیا، حدیث کی تشریح و توضیح کی، اشعار بند کے بند یاد کیے ہوئے ہیں، فارسی جو مر رہی ہے اس ملک میں اس کو زندہ کیا ہے. اقبال کو فارسی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا اصل کلام فارسی میں، وہ کلام کہ جس نے تاجکستان میں انقلاب پیدا کیا، وہ کلام جس نے ایرانی انقلاب میں رہنمائی کا کام دیا. از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علمی ایکسیلنس کے ساتھ، یہ جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے، اس کے ساتھ یہاں کا جو فزیکل انوائرنمنٹ ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو آدمی یہاں آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مدرسہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی طرز کی درسگاہ ہے جہاں ملا مولوی تیار کیے جاتے ہیں. نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کا انوائرنمنٹ، یہاں کا فزیکل ماحول اس طرح کا ہو کہ باہر سے آنے والا اس پر رشک کرے. اس کے غسل خانے صاف ستھرے ہوں، جدید، اس کا کچن بہت شاندار طریقے سے منظم ہو، اس کے کمرے اگر ڈارمیٹریز ہیں تو بہتر طریق پر آرگنائز ہوں، اور اگر کیوبیکلز ہیں تو انہیں بہت اچھی طریق پر منظم کیا جائے. جو زمین اور جو حصہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو اور بہتر طریقے پر ادا کیا جائے. لیکن اس تھوڑے سے شکوے کے ساتھ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں دیکھا، اس طرح کے نوجوان بچوں کو اس انداز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ یونیک بات ہے اور ان کو ایک مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں رہنا چاہیے. میں چودھری صاحب کا تعلق تحریک اسلامی سے ہے، میرا بھی ادنا سا تعلق تحریک اسلامی سے ہے. کیا تحریک اسلامی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، جس ادارے نے اس تحریک کے بانی کو سب سے پہلے اپنی آغوش میں لیا تھا، کیا تحریک اسلامی پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس ادارے کی نئی اٹھان کے لیے توجہ مرکوز کرے؟ کیوں ایک فرد پر اور چند افراد پر اس بات کو چھوڑا ہے؟ کیوں توجہ نہیں ہے اس پر؟ اور مجھے امید ہے کہ میری یہ بات غلط ہوگی، توجہ ہوگی تحریک اسلامی کی، اور وہ اس کے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہوں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسکول بیکر ہاؤس کے مقابلے میں کھڑا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سٹی اسکول کے مقابلے میں ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شیخ زائد انسٹیٹیوٹ آف اسلام آباد کے مقابل میں کھڑا ہو اور طالب علم یہاں آئیں اور وہ رہنمائی دیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں اپنے عزیزوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، میں نے آپ کے شعر سنے ہیں. جب میں طالب علم تھا تو سچی بات ہے مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس طرح کی بات کر سکوں. آپ ہماری اگلی نسلوں کے بچوں کے لیے روشن مثال ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا روشن مستقبل اور روشن ہو، آپ اس سے زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ اجاگر ہوں، آپ معاشرے میں چلتی پھرتی مثال بن کر رہیں. اور اقبال، آپ نے نوجوانوں پر بات کی، اقبال نے کہا آپ کے بارے میں کہ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، اور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جن سے امیدیں وابستہ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مستقبل کی قیادت کرنی ہے. ہماری نسل کے لوگ اپنا کام کر چکے، ان کے اعصاب، ان کی صلاحیتیں، ان کے عزم بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ جمع ہمت ہیں اور آپ
اس جواں عزم کے ساتھ قیادت کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور پھر اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے۔ آپ نے پیروں کی رہنمائی، آپ نے بوڑھوں کی رہنمائی کرنی ہے اور ان کو سکھانا ہے۔ میں یہاں کے اساتذہ کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جس بہتر طریق پر اس کو منظم کیا اور ان کی تربیت کی اور وہ چیزیں سکھائیں جن کا اظہار یہاں ہوا ہے۔ بہت کم مدارس میں اس طرح کا اظہار ہوتا ہے۔ اقبال، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اقبال کے کئی پہلو ہیں، ان کی فکر کے، ان کی تعلیمات کے، ان کی شخصیت کے، لیکن ان تمام پہلوؤں پر بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف دو پہلوؤں کی طرف اختصار کے ساتھ دو اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کی فکر میں بڑا بنیادی تصور ہے مغربی تہذیب کی تنقید کا۔ ابھی میرے عزیز ایک شعر پڑھ رہے تھے ان کی نظم کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو مغرب پر ان کی تنقید ہے، یہ محض پینٹ اور کوٹ کی، کرسی اور میز پر بیٹھ کر کھانے کی اور چمچہ اور کانٹا استعمال کرنے کی تہذیب پر نہیں ہے۔ یہ ان فکری بنیادوں پر ہے تنقید جس فکری بنیادوں نے انسانی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ فارسی جانتے ہیں، میں اقبال کا ایک شعر اس حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا، مقدر کرد مغرب چشم ہائے علم و عرفاں را، اور جہاں را تیر تر سازد چے مشائی چے اشراکی، اور دلے گیتی انل مسموم فریادش خرد نالاں کے ما عندی بطریا کی اولارا کی، کہ مغرب نے علم کے چشمہ صافی کو گدلا کر دیا ہے، اس کو زہر آلود کر دیا ہے، اور اس زہر سے انسانی جسم متعفن ہو رہے ہیں۔ اقبال ہی ایک اور جگہ پر کہتے ہیں، من درون شیشہ ہائے عصر حاضر دیدام، آنچنا زہرے کے ازوے مارہا در پیچ و تاب، میں نے دور حاضر کی بوتلوں میں وہ زہر دیکھا ہے کہ جس زہر سے سانپ بھی پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ یہ زہر آپ کو علم کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ جو کچھ معلومات آپ کو مہیا کی جا رہی ہیں، جو تعلیم کا نظام ہے، وہ زہر آلود ہے، وہ خدا بیزار ہے، وہ دین بیزار ہے، وہ اخلاق اور شائستگی کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں اس مغربی تہذیب کا ادراک اس کے علوم کی تعلیم اور تدریس کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات اور دوسرا نقطہ جس کی طرف اشارہ کر کے ختم کرنا چاہوں گا، عزیزان گرامی، ابھی آپ میں سے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ اقبال مسلمانوں کو امید دلاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ بر صغیر کا مسلمان انتہائی پستیوں کی سطح کو چھو رہا تھا۔ انگریز نے اور ہندو نے مل کر اسے اتنا دبایا کہ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ حفیظ نے کہا تھا، تلا تم خیز موجیں ہیں، ہواؤں کے تھپیڑے ہیں، الہی خیر ہو ایمان کے کمزور بیڑے ہیں، ہوائے شیطنت کمزور بیڑوں کو ڈبوتی ہے، مگر اولاد آدم تختہ غفلت پہ سوتی ہے۔ اس مایوس قوم کو اقبال نے امید دلائی، اور میں اقبال کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ اس نے
بر صغیر کے مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان ستاروں تک پہنچنے والے لوگ ہیں، اور آپ کے اساتذہ آپ کے لیے ان منزلوں کو آسان کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں چودھری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ یونیک اپرچونٹی مہیا کی کہ میں اس بہترین ادارے میں بہترین طلباء سے، بہترین اساتذہ کی رہنمائی میں ان اچھے خیالات کو سنوں جو ذہن اور ضمیر کو جلا بخشنے والے ہیں، جو دلوں کو زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ زندگی کی ان گزرگاہوں پر محمد کریم علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی شمع سے روشن چلتے جائیں اور تمام راستوں کو منور کرتے چلے جائیں۔